ایک دفعہ ابراہیم ابن ادم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اے ابراہیم، میں بہت گناہگار شخص ہوں اور میں مختلف کوششوں کے باوجود گناہ سے نہیں بچ پا رہا، مجھے نصیحت کیجیے۔ ابراہیم ابن ادم نے کہا کہ میں تجھے 5 چیزیں بتاتا ہوں، اگر تو نے ان پر عمل کر لیا تو میں تجھے گناہ سے نہیں روکتا۔ ابراہیم ابن ادم نے کہا کہ اگر تو واقعی میں گناہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے مت کھا۔ اس نے کہا سبحان اللہ، اللہ تو رزاق ہے، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی رزق دینے والا ہے؟ اے ابراہیم، مجھے مزید نصیحت کیجیے۔ ابراہیم ابن ادم نے کہا کہ اگر تو گناہ کرنا چاہتا ہے تو تو وہاں جا کر رہ جہاں اللہ کی زمین نہ ہو۔ اس نے کہا کہ اللہ نے تو ارشاد فرمایا قرآن میں للہ ما فی السماوات وما فی الارض، کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ رب العزت کا ہے۔ اے ابراہیم، مجھے مزید نصیحت کیجیے۔ ابراہیم ابن ادم اس شخص کو کہتے ہیں کہ اگر تو واقعی میں گناہ کرنا چاہتا ہے تو تو وہاں جا کے گناہ کر جہاں پر اللہ موجود نہ ہو۔ اس نے کہا سبحان اللہ، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ اللہ تو آنکھوں کی خیانت تک کو جان لیتا ہے۔ اللہ ہمارے سینوں میں موجود چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے۔ اے ابراہیم، مجھے مزید نصیحت کیجیے۔ ابراہیم ابن ادم نے اس شخص کو بولا کہ اگر تو گناہ کرنا ہی چاہتا ہے تو جب تیرے پاس موت کا فرشتہ آئے اور تو اس کو روک سکے اور تو اس کو کہے کہ مجھے مہلت دے دو تھوڑی دیر کی کہ میں توبہ و استغفار کر لوں تاکہ میری بخشش ہو سکے، اگر تو اس کو روک لیتا ہے تو تو گناہ کر سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ رب العزت نے تو ارشاد فرمایا، اور وہ حیران ہو گیا۔ اس نے کہا اللہ نے تو ارشاد فرمایا ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے اس کو ایک لمحہ کوئی مہلت نہیں ملتی، نہ ہی ایک گھڑی آگے ہو سکتی ہے نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتی ہے۔ جب موت کا وقت آ جائے تو اس کو توبہ کرنے کا ٹائم نہیں ملتا، اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ اے ابراہیم، مجھے مزید نصیحت کیجیے۔ ابراہیم ابن ادم نے اس شخص کو کہا کہ اگر قیامت کے روز تجھے فرشتے پکڑ کے جہنم میں لے کر جا رہے ہوں گے اور تو ان سے جان چھڑا لے اور جان چھڑا کر جنت میں داخل ہو جائے تو میں تجھے گناہ کرنے کی اجازت دے دیتا۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ حسبی حسبی یا ابراہیم، بس کیجئے، استغفر اللہ و اتوب الیک، میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں اور گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کروں گا، اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے اتنی طاقت دے کہ میں گناہوں سے بچ سکوں۔ بہنوں اور بھائیوں، ہمیں اس ایک واقعے سے، اس مکالمے سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے اور ہمارے پاس وہ جواز نہیں ہے کہ ہم اپنے گناہ کو کسی طرح جسٹیفائی کر سکیں۔